لائف میں جتنی بھی پرابلمز ہیں ان کا سلوشن جو ہے نا وہ پرووائڈ کر دیا جائے. اور یہ جو وظیفے ہیں سبحان اللہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت وظیفے ہیں, اور اگر ہم ان وظیفوں پہ اور ان اعمال پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں سکون, چین, اطمینان بھر جائے گا اللہ اور اس کے رسول کے وعدے کے مطابق. تو وی آل ول بی ٹیسٹڈ ان لائف. نو کامیابی کے وظیفے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام اللہ اور رسول کی باتیں ماننے کا دین ہے, منانے کا دین نہیں ہے. ہم لوگوں نے اسلام کو نا منانے کا دین بنا لیا کہ اس دن کو منا لیتے ہیں, اس دن کو منا لیتے ہیں, یہ ایونٹ آ رہا ہے اس کو منا لیتے ہیں, رمضان میں رمضان کی راتوں کو منا لیتے ہیں, عیدوں کو منا لیتے ہیں, مختلف راتوں کو منانا شروع کر دیا, حالانکہ اسلام ماننے کا دین تھا. تو میں آپ کو یہ کانسیپٹ کلیئر کروں کہ اسلام میں یہ جو لاکھوں کے حساب سے تسبیحیں جو لوگ آپ کو دے دیتے ہیں نا, یہ اس کی کوئی دلیل اس طرح سے نہیں ہے. آپ کو پتہ علماء تو یہ بھی لکھتے ہیں کہ جو میکسیمم اذکار جو کوانٹٹی وائز جو اللہ کے نے سب سے زیادہ دفعہ پڑھنے کو بولا وہ کیا ہے 100 سے اوپر اذکار سنت سے ثابت ہی نہیں ہے. ہاں یو کین ریسائٹ استغفر اللہ مے بی 1000 ٹائمز اے ڈے, یس نفل عبادت جتنی بھی کی جائے اتنا بہتر ہے. لیکن اگر کوئی شخص آپ کو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام آپ اتنے لاکھ دفعہ پڑھیں یا اتنے ہزار دفعہ پڑھیں آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, دین وی نیڈ ٹو ہیو اے دلیل فار دیٹ کہ وہ بندہ کس طرح سے بات کر رہا ہے. تو میں آپ کو آج کچھ وظیفے سے شیئر کروں گا جو کہ ہماری زندگی کو واقعتاً بدل سکتی ہے. اور پہلا جو وظیفہ ہے وہ ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنا, کیونکہ ہمارا دین جو ہے نا, یہ بات یاد رکھیں, انفارچونیٹلی ہمارے سب کانٹیننٹ میں نا ہم نے اسلام کو ایک بفے سمجھ لیا ہے. میں جس چیز کو چاہوں اٹھا لوں, جس چیز کو چاہیں چھوڑ دوں. اسلام از ناٹ اے سیلڈ بار اور اے بفے کہ جو چیز مجھے پسند آ رہی میں اس کو اٹھا لوں اور جس کو میں پسند نہیں آ رہی اس کو میں چھوڑ دوں. ہم کس طرح کے مسلمان بن چکے ہیں کہ آج رات جی ناچ گانا ہوگا عشاء کی نماز کے بعد, نمازیں بھی پڑھنی اور ناچ گانے بھی کرنے ہیں. دن میں ماں جی قرآن بھی پڑھ رہی ہیں, تہجد بھی پڑھ رہی ہیں, لیکن جب بیٹی کی شادی کی باری آتی ہے تو ڈھولکی بھی چل رہی ہے اور مہندیاں بھی چل رہی ہیں اور ڈانس پارٹیز بھی چل رہی ہیں اور سب آپس میں جو ہے نا میوزک بھی پلے کیا جا رہا ہے وچ از کمپلیٹلی حرام, اور سب کچھ کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ چیز مجھے نا پسند نہیں ہے تو اس لیے میں اس کو چھوڑ دوں گا. حالانکہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ 50-50 دین نہیں چلے گا, یہ بفے کا کانسیپٹ اسلام میں نہیں چلے گا. ایک اسپیشل ساتھی ہونا ہے, وہ یہ کہ تمہارے ہر کاموں میں تمہاری میں مدد کروں گا, تمہاری مشکلوں کو میں آسان کر دوں گا, تمہاری پریشانیوں کو میں دور کر دوں گا, تمہارے دکھوں کو میں ازالہ کر دوں گا, تم متقی تو بن جاؤ. this means وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. اور دنیا میں تو اس کے لیے آسانیاں ہوتی ہی ہوتی ہیں, مشکلات کا حل ہو جاتا ہے. یہ آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں جو کہ سبحان اللہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ میں اور آپ اگر ہم اس وظیفے کو پکڑ لینا, تقوی کا وظیفہ, کہ ہم واللہ ہماری زندگیوں میں آسانیاں بھر جائیں گی اتنی کہ ہم کبھی امیجن نہیں کر سکتے. اور آخرت کی زندگی کیسی ہوتی ہے, دنیا تو اللہ تعالیٰ سنوار دیتے ہیں, اور آخرت کیسی ہوتی ہے, وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ, کہ جو آخرت ہے تمہارے رب کے نزدیک وہ متقیوں کے لیے ہے. اصل جو کامیاب لوگ ہیں وہ متقی ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں, the foundation of رزق is تقوی. ہمارے جو رزق کی فاؤنڈیشن ہے نا وہ تقوی کی بنا پہ ہے. جو شخص چاہتا ہے اس کا رزق بڑھے, جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق میں برکت آئے, جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق میں کنٹینیوٹی آئے, وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے, کیونکہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے مخرج بنا دیتے ہیں, اس کو وہاں سے رزق اور روزی دیتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوتا. یاد رکھیں جو رزق ہے نا ہمارا وہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے جس طرح ہماری موت لکھی ہے. موت ہمیں مل آ کے رہنی ہے. کیا موت ایک سیکنڈ آگے اور ایک سیکنڈ پیچھے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. ایک سیکنڈ اور آگے اور پیچھے موت نہیں ہو سکتی. اسی طرح سے رزق بھی ہمارا 1 روپیہ اوپر اور 1 روپیہ نیچے نہیں ہو سکتا, جو ہمیں مل کے رہنا ہے. اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ have taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala and seek it beautifully. Seek what? Rizq. Beautifully. Because what is with Allah subhanahu wa ta'ala can only be attained through his pleasure and obedience. And don't let its delay cause you to sin. اس رزق کا جو ڈیلے ہے تمہیں گناہ پہ مجبور نہ کر دے. رزق تمہیں مل کے رہے گا.
ایک شخص تھا جو کہ عرب کی بات ہے کنویں میں گر گیا. لوگ آئے, ریسکیو ٹیمز آئیں, اسے کنویں سے نکالا گیا اور پوچھا تم کنویں میں کیسے گر گئے؟ تو اس نے کہا کہ بس میں چل رہا تھا, سمہاؤ مجھے نظر نہیں آیا اور میں اس کنویں میں گر گیا. تو اس نے کہا اچھا بیٹھ جاؤ, ریلیکس کرو, دودھ پیو. اس نے اپنا وہ دودھ پیا اور سبحان اللہ کنویں میں گرنے کے بعد بھی اس کو کوئی چوٹ وغیرہ نہیں آئی ہوئی تھی. اس نے وہ دودھ پیا اور کچھ قدم چلا اور مر گیا. یہ ایک شیخ, نوٹیبل شیخ بتا رہے تھے. سبحان اللہ, وہ جو دودھ کا گلاس تھا وہ اس کے رزق میں لکھا ہوا تھا. جب تک اس نے پی نہیں لیا وہ مرا نہیں ہے, حالانکہ اس سے پہلے وہ کنویں میں گرا, وہ رزق اسے مل کے رہا. اسی طرح سے جس طرح موت آ کے رہنی ہے اس طرح رزق بھی مل کے رہنا ہے. جس طرح موت لکھی گئی ہے نا, اللہ نے اسی حساب سے رزق لکھا ہے, مل کے رہے گا. تو اللہ کا تقوی اختیار کریں اور حرام مینز کو نہ یوز کریں رزق کو حاصل کرنے کے لیے. اور ایک بات یاد رکھیں, ایک بندہ جو گناہ کرتا ہے اور پھر اس پہ بار بار روتا ہے وہ متقی نہیں ہے. متقی وہ انسان ہے جو گناہوں سے بچتا ہے. گناہ کر کے اس پہ آنسو بہانا یہ تقوی نہیں ہے, یہ توبہ ہے. لیکن گناہ نہ کرنا اور گناہوں سے بچنا اور اپنی حد تک استطاعت کرنا اور کوشش کرنا, دس از تقوی. وہ ایک شیخ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ شیخ اپنا لائف کو اسٹینڈرڈ کو بڑھانے کے لیے آئی ریئلی وانٹ کہ میں وہ بزنس کروں. اور وہ بزنس حرام کا بزنس تھا. اٹ انوالوڈ انٹرسٹ اینڈ سم ٹرانزیکشن جو کہ حلال نہیں تھیں. اور اس کی جو وائف تھی اسے بہت پش کر رہی تھی کہ تم یہ کام کرو بیکاز وی نیڈ ٹو اپ آور لائف اسٹائل. تو اس شیخ کے پاس آیا تو شیخ نے اسے بڑا سمجھایا لیکن وہ بڑا کنفیوز تھا. تو شیخ نے کہا کہ ڈو یو وانٹ ٹو فیئر یور وائف اینڈ ڈو یو وانٹ ٹو فیئر اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ اس کا آئی وانٹ ٹو فیئر اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس نے کہا دین ہولڈ آن ٹو تقوی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ بلیو یو می, اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے اور اللہ کی بات مانو گے تو تمہیں وہ نوازے گا. کہ تم وہ شخص چلا گیا, اس نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اوکے آئی ناٹ اسٹارٹ دا بزنس. اور پھر وہ کیا ہوا کہ 4 مہینے بعد وہ شیخ کہتے ہیں میرے پاس وہ شخص واپس آیا, اور جیسے ہی وہ شخص واپس آیا تو کہتا ہے کہ شیخ یو نو واٹ ہیپنڈ, میں نے اللہ کی رضا کے لیے وہ بزنس چھوڑا تھا اور میرا جو کچھ ہی دن بعد ایک کنسٹرکشن ہو رہی تھی ایونیو کی میری زمین کے پاس جہاں میرا لینڈ ہے یورپ میں. اس کنسٹرکشن کے دوران جو کنسٹرکٹرز تھے وہ میرے پاس آئے اور کہا کہ زمین آپ کی ہے. انہوں نے کہا جی. تو انہوں نے کہا ہم بہت سارا ریت کا جو ایک ڈھیر ہے یہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں اینڈ وی ول پے یو رینٹ فار اٹ. اور کہتے ہیں انہوں نے ہمیں رینٹ دینا شروع کر دیا اینڈ دے گیو می $500 million فار مینی منتھس. کچھ مہینوں کے لیے وہ ریت کا ڈھیر وہاں پڑا رہے گا اور ہم آپ کو $500 million دیں گے. اور پھر کیا ہوا سبحان اللہ, شیخ سٹوری یہاں پہ اینڈ نہیں ہوتی. ساتھ ہی کچھ لوگ تھے جو کنسٹرکشن کر رہے تھے اور ان میں سے ایک شخص آیا میرے پاس اور کہا کہ میں آپ سے یہ ریت پرچیز کرنا چاہتا ہوں جو کہ بیسکلی تھی میری کسٹڈی میں اور وہ میں اس کو سیل کر سکتا تھا اکارڈنگ ٹو مائی کانٹریکٹ. تو کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے وہ ریت پرچیز کرنا شروع ہو گیا. کہتے ہیں اینڈ ود ان دیز 4 months I earned $1 million rupees, $1 million of cash. Subhanallah. This is the benefit of having taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala.